السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبیہ: صدق الخبر مطابقتہ للواقع وکذبہ عدمہا۔ تنبیہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے اس تفصیلی کلام کو کہ جس کا ذکر ما قبل میں اجمالاً ہو چکا ہو۔ بعد میں آنے والے اس تفصیلی کلام کو کہ جس کا ذکر ما قبل میں اجمالاً ہو چکا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنبیہ کہا جاتا ہے۔ تو بعد میں آنے والا تفصیلی کلام کس قبیل سے ہے؟ تو بعد میں آنے والا تفصیلی کلام صدق خبر اور کذب خبر کے قبیل سے ہے کہ خبر کا صادق ہونا کیا ہے اور خبر کا کاذب ہونا کیا ہے۔ تو اب اس کی جانب ما قبل میں اجمالاً اشارہ کہاں کر دیا گیا؟ تو سنو، ما قبل میں اجمالاً اشارہ اس طرح کر دیا گیا کہ ما قبل میں علم معانی کی جب 8 ابواب میں منحصر ہونے کی دلیل پیش کی جا رہی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ ہوگی یا نہیں۔ اب چاہے وہ نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہو چاہے مطابق نہ ہو، تو نسبت خارجیہ کا نسبت کلامیہ کا نسبت خارجیہ کے مطابق ہونا یا مطابق نہ ہونا، یہ بعد میں آنے والے تفسیری کلام کا اجمالاً کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اس لیے کہ خبر میں اگر نسبت کلامی یا نسبت خارجیہ کے مطابق ہے تو اس کو صدق خبر کہتے ہیں، اور اگر مطابق نہیں ہے تو اس کو کذب خبر کہتے ہیں۔ تو دیکھیے صفحہ نمبر 6 پر نیچے سے 3 لائن پہلے، ان کان لنسبتہ خارج تطابقہ او لا تطابقہ، اس کے تحت صدق خبر اور کذب خبر کا اجمالاً ذکر ہو چکا ہے۔ تو تنبیہ کہتے ہی اس کو ہیں بعد میں آنے والے اس تفصیلی کلام کو کہ جس کا ذکر ما قبل میں اجمالاً ہو چکا ہو، لہذا بعد میں آنے والا تفصیلی کلام صدق خبر اور کذب خبر کے قبیل سے ہے کہ جس کا اجمالاً ذکر ان کان لنسبتہ خارج تطابقہ او لا تطابقہ کے تحت ہو چکا۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰن خبر کے صادق اور خبر کے کاذب ہونے کے تعلق سے گفتگو بیان فرماتے ہیں کہ خبر کا صادق ہونا اور خبر کا کاذب ہونا اس تعلق سے 3 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب جمہور علماء کا ہے، پہلا مذہب جمہور علماء کا ہے کہ ان کے نزدیک خبر کا صادق ہونا خبر کا کاذب ہونا اور ہے۔ دوسرا مذہب نظام معتزلی کا ہے، کس کا ہے؟ نظام معتزلی کا ہے۔ تیسرا مذہب جاہز کا ہے۔ ان تینوں مذہب کے اعتبار سے خبر کا صادق ہونا اور خبر کا کاذب ہونا اس کی تفسیر میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ صدق خبر اور کذب خبر، ان دونوں کی تفسیر میں تینوں مذہبوں کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ پہلا مذہب جمہور کا ہے۔ جمہور کے نزدیک خبر کا صادق ہونا یہ ہے کہ خبر کیا ہونا چاہیے؟
خبر میں نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہونا چاہیے، نسبت کلامیہ خارج کے مطابق ہو تو اس کو صدق خبر کہتے ہیں، اور جہاں پر نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہ ہو تو اس کو کذب خبر کہتے ہیں۔ یہ جمہور علماء کا مذہب ہو گیا۔ تو جمہور علماء کے نزدیک خبر کا صادق ہونا کیا ہے؟ خبر کا صادق ہونا ہے نسبت کلامیہ کا نسبت خارجیہ کے مطابق ہونا، خبر کا کاذب ہونا کیا ہے؟ نسبت کلامیہ کا نسبت خارجیہ کے مطابق نہ ہونا۔ دوسرا مذہب نظام معتزلی کا ہے۔ نظام معتزلی کے نزدیک خبر کا صادق ہونا، خبر کا کاذب ہونا، یہ خارج کی مطابقت یا عدم مطابقت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ خبر دینے والے یعنی مخبر کے اعتقاد کی مطابقت اور عدم مطابقت کے اعتبار سے ہے۔ یعنی کہ جو انسان خبر دے رہا ہے اگر وہ خبر اس خبر دینے والے کے اعتقاد کے مطابق ہے تو اس خبر کو صادق کہا جائے گا، اور اگر مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو اس خبر کو خبر کاذب کہا جائے گا۔ کس کے نزدیک؟ نظام معتزلی کے نزدیک۔ تو نظام معتزلی کے نزدیک خبر کے صادق ہونے اور خبر کے کاذب ہونے میں دخل خارج کی مطابقت یا عدم مطابقت کا نہیں ہے، بلکہ مخبر کی مطابقت یا مخبر کے اعتقاد کی مطابقت یا عدم مطابقت کو ہے، اگرچہ مخبر اس اعتقاد میں غلطی ہی پر کیوں نہ ہو۔ لہذا اگر کسی انسان نے کہا السماء تحتنا، آسمان ہمارے نیچے ہے، اگر وہ خبر دینے والا اس کا اعتقاد رکھتا ہے آسمان ہمارے نیچے ہے، لہذا اس کی یہ خبر نظام معتزلی کے نزدیک سچی مانی جائے گی۔ اور الارض فوقنا کسی نے کہا، ایسا انسان ہے جو اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ الارض فوقنا کہ زمین ہمارے اوپر ہی ہے، لہذا اس کے اعتقاد کی وجہ سے یہ خبر بھی کیا کہلائے گی؟ نظام معتزلی کے نزدیک صادق کہلائے گی۔ لہذا نظام معتزلی کے نزدیک خبر کے صادق ہونے خبر کے کاذب ہونے میں دخل خارج کی مطابقت یا عدم مطابقت کا نہیں ہے، بلکہ مخبر کے اعتقاد کی مطابقت اور عدم مطابقت کا ہے، کہ اگر خبر مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہے تو اس کو صدقی خبر کہیں گے، اور اگر مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو اس کو کذب خبر کہیں گے۔ نظام معتزلی دلیل پیش کرتے ہیں اپنے مذہب پر اللہ رب العزت کے اس فرمان ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ کس طریقے سے دلیل پیش کرتے ہیں؟ اس طرح دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب منافقین سرکار کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ منافقین ضرور کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ تو اب یہاں پر منافقین نے جو گواہی دی تھی انہوں نے کہا تھا نشہد انک لرسول اللہ، انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس میں تو وہ کہتے سچے تھے، ان کا یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سچے ہیں وہ اس بات میں۔ جب اس بات میں سچے ہیں تو پھر قرآن ان کو کاذب کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ تو خبر واقع کے مطابق ہے، ہاں واقعی میں خارج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو جھوٹا کیوں کہا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ان منافقین کو جھوٹا کہنا یہ اس لیے ہے
کہ خبر کا صادق ہونا یا خبر کا کاذب ہونا، اس میں خارج کی مطابقت یا عدم مطابقت کو دخل نہیں ہے، بلکہ مخبر کے اعتقاد کی مطابقت یا عدم مطابقت کو دخل ہے۔ لہذا ان المنافقین لکاذبون جو کہا گیا ان کو انک لرسول اللہ کی خبر دینے کی وجہ سے، وہ اس لیے کہا گیا، نظام معتزلی کہتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، منافقین کا کہنا، یہ منافقین کا کہنا مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ان کو کیا کہا گیا، اس میں جھوٹا کہا گیا۔ دیکھیے نظام معتزلی نے اپنے مذہب پر استدلال پیش کر دیا کہ اگر خبر کے صادق اور کاذب ہونے میں واقع کے مطابقت یا عدم مطابقت کو دخل ہوتا تو پھر جو منافقین نے کہا تھا انک لرسول اللہ، اس خبر میں ان کی تکذیب نہ کی جاتی، حالانکہ ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ تو یہ تکذیب ہم کو بتاتی ہے کہ خبر کے صادق و کاذب ہونے میں دخل کس کو ہے، مخبر کے اعتقاد کو ہے۔ تو چونکہ منافقین کی یہ خبر انک لرسول اللہ یہ منافقین کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تکذیب فرمائی۔ ہماری طرف سے نظام معتزلی کا یوں رد کیا گیا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ خبر کے صادق یا خبر کے کاذب ہونے میں دخل مخبر کے اعتقاد کے مطابقت یا عدم مطابقت کو یہ تسلیم نہیں ہے۔ ہمیں کیوں تسلیم نہیں ہے؟ اس لیے تسلیم نہیں ہے کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے منافقین کی خبر کی تکذیب فرمائی وہ اس وجہ سے نہیں کہ خبر کے صادق یا کاذب ہونے میں خارج کی مطابقت یا عدم مطابقت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ تمہارے کہنے کے مطابق مخبر کے اعتقاد کی مطابقت یا عدم مطابقت کا کیا ہے، یا عدم مطابقت کا اعتبار ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ خبر کا صادق ہونا یہ خارج کی مطابقت اور خبر کا کاذب نہ ہونا، خبر کا کاذب ہونا یہ خارج کی عدم مطابقت پر منحصر ہے۔ تو پھر یہاں پر منافقین کی تکذیب کیوں کی گئی؟ تو وہ اس لیے کی گئی، فرماتے ہیں کہ منافقین نے جو کہا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو انک لرسول اللہ کہنا یہ جناب والا خارج کے مطابق ہے، کیا ہے، خارج کے مطابق ہے، لہذا ان کو سچا ہونا چاہیے، ان کو جھوٹا اس نے کہہ دیا کہ انہوں نے انک لرسول اللہ، اس کا نام جو انہوں نے کیا رکھا، شہادت، یا انہوں نے جس چیز کی گواہی دی قائم ہے وہ، تو وہ جو گواہی دے رہے ہیں انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ گواہی میں کیا جھوٹے ہیں، اس لیے کہ کیونکہ گواہی یہ صدق صمیم قلب اور خلوص اعتقاد سے ہوتی ہے، گواہی جو ہوتی ہے وہ صمیم قلب و خلوص اعتقاد سے ہوتی ہے، اور یہ منافقین کی گواہی انک لرسول اللہ یہ صمیم قلب و خلوص اعتقاد دونوں سے کیا خالی ہے۔ اب دونوں سے خالی ہے تو ان کا یہ کہنا انک لرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا یہ کوئی گواہی نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تکذیب فرمائی۔ تو تکذیب فرمانے کی وجہ کیا ہے اللہ رب العزت کی؟ یہ ہے کہ منافقین نے جو خبر دی انک لرسول اللہ، تو یہ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ یہ خارج کا مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ خارج کا مطابق ہے۔ پھر ان کی تکذیب کیوں فرمائی؟ ان کی تکذیب اس لیے فرمائی کہ وہ شہادت میں جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، کیا گواہی دی انہوں نے؟ انک لرسول اللہ، تو اب وہ کیا گواہی میں جھوٹے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ گواہی میں کیا ہوتا ہے، جو گواہی تو خلوص اعتقاد و صمیم قلب سے ہوتی ہے، اور یہ صمیم قلب خلوص اعتقاد سے نہیں ہے۔ دوسری وجہ تکذیب فرمانے کی اللہ رب العزت کے منافقین کی وہ یہ ہے کہ جس کا نام انہوں نے شہادت رکھا ہے، کس کا نام شہادت رکھا ہے؟ انک لرسول اللہ کا نام شہادت رکھا، تو اس شہادت نام رکھنے میں کیا جھوٹے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے بتایا کہ شہادت کیا ہوتی ہے، وہ صمیم قلب و خلوص اعتقاد سے ہوتی ہے، اور یہ گواہی ان کی صمیم قلب خلوص اعتقاد سے نہیں ہے۔ جب نہیں ہے اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تکذیب فرمائی۔ یا پھر وہ اپنے زعم، اپنے گمان کے اعتبار سے مشہود بھی میں کیا ہے، وہ کاذب ہے،
کاذب مشہود بھی میں جس کی انہوں نے گواہی دی. گواہی کس چیز کی دی؟ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی. تو ہم منافقین کے زعم میں، منافقین کے وہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو جس کی انہوں نے گواہی دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو مشہود بھی میں وہ کیا ہیں؟ وہ جھوٹے ہیں. انک لرسول اللہ، اسی کی تو گواہی دی، تو انک لرسول اللہ کیا بنا؟ مشہود بھی. لہذا مشہود بھی میں منافقین کیا ہیں؟ یہ جھوٹے ہیں. جب جھوٹے ہیں منافقین مشہود بھی میں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تکذیب فرما دی. حاصل کلام یہ ہے کہ نظام معتزلی کا یہ کہنا کہ صدق خبر مخبر کے اعتقاد کے مطابقت کو کہتے ہیں اور کذب خبر مخبر کے اعتقاد کے عدم مطابقت کو کہتے ہیں، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. جو انہوں نے دلیل دی ہے ہم نے اس کا 3 طریقے سے رد کر دیا کہ اللہ رب العزت نے منافقین کی جو تکذیب فرمائی ہے وہ اس لیے نہیں کہ انک لرسول اللہ، یہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے بلکہ خبر واقع کے مطابق ہے. تو تکذیب اللہ رب العزت نے اس وجہ سے فرمائی ہے کہ انہوں نے انک لرسول اللہ جو گواہی دی ہے وہ گواہی میں کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. یا پھر انہوں نے جس کا نام گواہی رکھا ہے اس نام رکھنے میں کیا وہ جھوٹے ہیں. یا پھر جس کی انہوں نے گواہی دی ہے مشہود بھی، وہ اپنے گمان کے مطابق اس میں کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تکذیب فرمائی. لیکن جاہز کہتے ہیں کہ خبر کا صادق ہونا یا خبر کا کاذب ہونا یہ صرف ایک ہی چیز پر منحصر نہیں ہے، یعنی صرف خارج کی مطابقت یا عدم مطابقت پر، یا صرف مخبر کے اعتقاد کی مطابقت یا عدم مطابقت پر منحصر نہیں ہے، بلکہ جاہز دونوں ہی قیدوں کا اعتبار کرتے ہیں. جاہز کے نزدیک خبر کا صادق ہونا اس وقت ہوگا جبکہ وہ خبر جہاں خارج کے مطابق ہو وہیں مخبر کے اعتقاد کے مطابق بھی ہو. اور خبر کا کاذب ہونا کیا ہوگا کہ وہ خبر نہ خارج کے مطابق ہو اور نہ مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہو. جاہز واسطے کے قائل ہیں، یعنی کہ وہ اپنے اس مذہب سے صدق و خبر کے درمیان ایک ایسا واسطہ ثابت کریں گے یا کچھ ایسی چیزوں کو پیش کریں گے جو نہ کاذب ہوں گی نہ صادق ہوں گی. یعنی ان کے کہنے کے مطابق اب یہاں پر کئی صورتیں نکل آئیں گی. وہ صورتیں یہ نکل کے آئیں گی کہ پہلے تو ہم خبر کا واقع کے مطابق ہونا دیکھ لیں، کائے کے ساتھ؟ مخبر کے اعتقاد کے ساتھ. ایک صورت خبر کا واقع کے مطابق ہونا دیکھ لیں ہم کس کے ساتھ؟ مخبر کے عدم مطابقت اعتبار کے ساتھ، یعنی مخبر کے اعتقاد کے وہ مطابق نہ ہو. تو صورت ہو گئی. تیسری صورت کہ خبر نہ مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہو اور نہ واقع کے مطابق ہو. اسی طریقے سے اب ہم اس کو پلٹ دیں اور ہم کیا کہیں کہ خبر نہ واقع کے مطابق ہو نہ مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہو. تو اب جاہز کا بیان کردہ جو مذہب ہے کہ جاہز کے نزدیک خبر کا کاذب ہونا کیا ہے؟ خبر کا کاذب ہونا یہ ہے کہ نہ مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہو نہ واقع کے مطابق ہو. اور خبر کا صادق ہونا یہ ہے کہ جو مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہو اور واقع کے بھی مطابق ہو. لیکن اس کے علاوہ جو اور 2 صورتیں نکلیں گی کہ جناب والا واقع کے مطابق ہو مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو، یا واقع کے مطابق نہ ہو لیکن مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہو. تو یہ ایسی اب خبریں نکل کے آئیں گی جو نہ صادق ہوں گی نہ کاذب ہوں گی. تو صادق بھی نہ ہونا کاذب نہ ہونا یہ واسطہ کہلاتا ہے، یعنی کہ جاہز نے صدق و کذب کے درمیان ایک واسطہ قائم کر دیا کہ بعض خبریں ایسی ہیں جو نہ صادق ہیں نہ کاذب ہیں.
جاہز اپنے مذہب کو جو پختہ کرتے ہیں وہ اس دلیل کے ذریعے افطر علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حشر و نشر کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ہم کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، تو کافرین نے کہا تھا افطر علی اللہ کذبا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ کا افطرا کر رہے ہیں، ام بہ جنہ، یا ان کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ تو محل استشہاد اس آیت کریمہ میں ام بہ جنہ ہے۔ آیا ام بہ جنہ سے مراد کیا ہے؟ تو جاہز کہتے ہیں ام بہ جنہ سے مراد کذب تو ہو نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو کذب کا قسیم و مقابل ہے۔ اللہ کذیبن، کذیبن کے مقابل کیا ہے؟ ام بہ جنہ، ام بہ جنہ یہ کذیب کا قسیم مقابل، اور قسیم و مقابل کس کو کہتے ہیں؟ جو غیر ہو، غیر آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہو؟ غیر ہوں۔ تو ام بہ جنہ جب کذب کا غیر ہو گیا تو کذب ہو نہیں سکتا۔ اب اس کے اندر احتمال یہ ہے کہ ام بہ جنہ سے مراد کیا ہو؟ صدق ہو، تو صدق بھی مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کافر تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے ہونے کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے، آپ کی ذات کے سچا ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، تو آپ کے قول کے سچا ہونے کا اعتقاد کیا رکھیں گے؟ لہذا جاہز کہتے ہیں کہ ام بہ جنہ یہ ایسی خبر ہے جو نہ صادق ہے نہ کاذب ہے، نہ صادق ہے نہ کاذب ہے۔ اس دلیل کے ذریعے جاہز نے اپنے مذہب کو کیا کر دیا؟ پختہ کر دیا، کہ جاہز کا مطلب کیا ہے؟ کہ خبر کا صادق ہونا، خبر کا نسبت خارجیہ کے مطابق ہونا، مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہونا، اور خبر کا کاذب ہونے کا مطلب ہے کہ خبر کا واقع کے بھی مطابق نہ ہونا، مخبر کے اعتقاد کے مطابق بھی نہ ہونا۔ اس کے علاوہ جو اور صورتیں نکل کے آئیں گی وہ نہ صادق ہوں گی خبریں، نہ کاذب ہوں گی۔ دلیل افطر اللہ کذبا ام بہ جنہ دے دی۔ اس دلیل کا رد مصنف علیہ الرحمٰن نے اس طرح کیا ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ ام بہ جنہ سے مراد نہ کذب ہو سکتا ہے اور نہ ہی صدق ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے ایک واسطہ ثابت کر دیا کہ ام بہ جنہ یہ ایسی خبر ہے جو نہ صادق ہے نہ کاذب ہے۔ ہم اس کا رد اس طریقے پر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ام بہ جنہ یہ کذب کا قسیم و مقابل نہیں ہے، کذب کا قسیم و مقابل نہیں ہے، بلکہ یہ کذب کی ایک قسم ہی ہے، کذب کی ایک قسم ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کذب کہتے ہیں قصداً جھوٹ بولنا، افطرا کہتے ہیں قصداً جھوٹ بولنے کو، افطرا کہتے ہیں قصداً جھوٹ بولنے کو، کذب کہتے ہیں مطلقاً جھوٹ بولنے کو۔ تو اب کذب بنا گویا کہ مقسم، اور قصداً جھوٹ بولنا یہ بنا اس کی ایک قسم، یعنی کہ افطرا۔ قصداً جھوٹ نہ بولنا یہ بنا اس کی دوسری قسم، عدم افطرا۔ تو دیکھیے مقسم کیا ہے؟ کذب، اس کی قسمیں نکل کے آئیں کیا؟ افطرا اور عدم افطرا، افطرا اور عدم افطرا۔ تو اب دیکھیے جب مقسم یہاں پر کذب ہے اور اس کی دو قسمیں افطرا اور عدم افطرا، تو ام بہ جنہ سے مراد، ام بہ جنہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عدم افطرا ہے۔ ام بہ جنہ سے مراد یہاں پر عدم افطرا ہے۔ جب ہم نے عدم افطرا مراد لے لیا تو اب بتاؤ میرے پیارے، عدم افطرا بھی یہ کذب ہی کی قسم ہے یا نہیں؟ تو جب ہم نے عدم افطرا کو بھی کذب ہی کی قسم مانا ہے تو ام بہ جنہ سے مراد کون سی خبر ہوگی؟ خبر کاذب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب خبر کاذب ام بہ جنہ سے مراد ہے تو اب یہ کافرین کی خبر یہ بھی کیا ہے؟ خبر کاذب ہی میں داخل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہ صادق ہے نہ کاذب ہے۔ لہذا جاہز کا کیا ہو گیا؟ رد ہو گیا۔ کس طریقے سے کیا گیا؟ اس طریقے سے کیا گیا کہ ام بہ جنہ آپ نے یہ کہا کہ کذب کا قسیم و مقابل ہے، ہم نے کہا یہ کذب کا قسیم و مقابل نہیں ہے بلکہ افطرا کا قسیم و مقابل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کذب یہاں پر کیا ہے؟ مقسم کے درجے میں ہے، اور اس کی دو قسمیں افطرا اور عدم افطرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ افطرا کہتے ہیں قصداً جھوٹ بولنے کو، اور عدم افطرا کہتے ہیں بغیر قصد کے جھوٹ بولنے کو۔
اور کذب کہتے ہیں مطلقاً جھوٹ بولنے کو. لہذا ام بھی جنہ یہ کذب کا قسیم و مقابل نہیں ہوا، بلکہ یہ کذب کا دو کیا قسم ہے، قسیم و مقابل کس کا، افطرا کا ہے. تو افطرا سے مراد قصدن جھوٹ بولنا، تو اب عدم افطرا سے مراد ہوا قصدن جھوٹ نہ بولنا. قصدن یعنی جھوٹ بولنا لیکن قصدن نہ ہو، بغیر قصد کے جھوٹ بولنا. تو اب دیکھیے ہم بھی جنہ یہ بھی قائم ہے، کذب ہی میں داخل ہے. جب کذب ہی میں داخل ہے تو جاہز کا یہ ثابت کرنا کہ ہم بھی جنہ حالت جنون کی یہ خبر ہے کیا، نہ صادق نہ کاذب ہے، اس بات کا کیا ہوگا، رد ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ جب ام بھی جنہ سے مراد کیا ہے، عدم افطرا ہے، تو ام لم یفترے یہ عبارت لانا چاہیے تھی. ام بھی جنہ یہ عبارت کیوں لے کر کے آئے؟ تو فرماتے ہیں ام لم یفترے کو کائے سے ہم بھی جنہ سے تعبیر کر دیا. کیوں تعبیر کر دیا؟ اس نے تعبیر کر دیا کہ مجنون کی حالت میں یہ ہے کہ مجنون کو بھی افطرا لاحق نہیں ہوتا ہے. تو جنون کو اس نے ذکر کر دیا کہ مجنون اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نہیں کوئی افطرا نہ ہو، اور یہاں پر مراد بھی کہ عدم افطرا ہے. فرماتے ہیں جاہز کہتے ہیں کہ خبر کا صادق ہونا مطابقت مال اعتقاد، خبر کا خارج کے مطابق ہونا ہے مخبر کے اعتقاد کے مطابقت کے ساتھ، اور خبر کا کاذب ہونا خبر کا خارج کے مطابق نہ ہونا ہے مخبر کے عدم مطابقت اعتقاد کے ساتھ. غیرہما اور ان کے علاوہ جو صورتیں نکلتی ہیں، لیس بصدق ولا کذب نہ ہی تو وہ صادق کہلائیں گے نہ وہ کاذب کہلائیں گی. دلیل کیا؟ افطر اللہ کذب ام بھی جنہ میں ام بھی جنہ سے مراد لأن المراد بالثانی اس لیے کہ مراد ثانی سے غیر الکذب کذب کے علاوہ ہے، لأنہ قسیم اس لیے کہ جاہز کہتے ہیں کہ ام بھی جنہ یہ کذب کا کیا قسیم ہے، غیر الصدق اور صدق کے علاوہ اس لیے کہ کافرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے. وردہ جاہز کا رد کیا گیا بہین طور کہ معنی ام بھی جنہ کیا الام لم یفترے، فعبر عنہ بالجنہ تو اس کو جنہ سے تعبیر کر دیا گیا. کیوں؟ لأن المجنون لا افطرا له اس لیے کہ مجنون بھی اسی پوزیشن کا ہوتا، اس کے لیے بھی افطرا نہیں ہوتا. بہرحال جب ہم بھی جنہ سے مراد اب لم یفترے لے لیا تو اب یہ کذب ہی میں داخل ہے. جب کذب ہی میں داخل ہے تو اب کوئی بھی ایسی خبر آپ ثابت نہیں کر پا جو نہ صادق ہو نہ کاذب ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.